بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کا خطرناک آئی سی بی ایم کا تجربہ، خطے میں کشیدگی عروج پر۔ بھارت اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے آئی سی بی ایم کا تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ اس نے ڈینجر زون کو 2530 کلومیٹر سے بڑھا کر 4790 کلومیٹر کر دیا ہے، جو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا میزائل ٹیسٹ ہوگا۔ یہ تجربہ عبدالکلام آئی لینڈ سے کیا جائے گا۔ پاکستان اور عالمی برادری اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس تجربے سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو سکتی ہے۔ امریکی نیوکلیئر سینیفر طیارہ بحیرہ عرب میں پاکستان اور بھارت پر نظر۔ امریکی فضائیہ کا نیوکلیئر سینیفر طیارہ جو جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے، کراچی کے جنوب مغرب اور گجرات کے ساحل کے قریب بحیرہ عرب میں پرواز کرتا دیکھا گیا ہے۔ یہ طیارہ بھارت کی آئی سی بی ایم تجربے کی نگرانی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ، اس پیش رفت پر ہائی الرٹ ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں ایٹمی توازن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی بحری مشقیں 60 ناٹیکل میل کے فاصلے پر۔ پاکستان اور بھارت نے 11 اور 12 اگست کو بحیرہ عرب میں ایک ہی وقت میں بحری فائرنگ مشقیں کرنے کا اعلان کیا، جو ایک دوسرے سے صرف 60 ناٹیکل میل کے فاصلے پر تھیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت نے راجستھان، پنجاب اور مقبوضہ کشمیر میں بھی جنگی مشقیں کی۔ پاکستان نے بھی اپنی تیاریوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ بھارت کی ناکامی کے بعد بھارت کا جنگی جنون میں اضافہ، نریندر مودی پر دباؤ۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کی ناکام جنگی حکمت عملی نے وزیراعظم نریندر مودی کو سیاسی دباؤ میں لا کھڑا کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر بغیر ثبوت الزامات لگائے اور میزائل حملے کیے، لیکن پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص نے بھارتی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ اب بھارت اپنی ساکھ بچانے کے لیے میزائل تجربات کر رہا ہے۔ یہ صورتحال خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یورپ اور امریکہ کے لیے بھارتی میزائل خطرہ، عالمی تشویش۔ بھارت کے آئی سی بی ایم تجربے کی رینج 4790 کلومیٹر تک بڑھانے سے یورپ بھی اس کی زد میں آ گیا ہے، جس سے عالمی برادری میں تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں اور یورپی ممالک اسے ہائی الرٹ پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرناک ہے۔ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات، یوکرین تنازع پر مذاکرات ناکام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان الاسکا میں ہونے والی ملاقات میں یوکرین جنگ پر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن پر زور دیا کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن پیوٹن نے کوئی رعایت نہ دی۔ یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر زیلنسکی نے اس ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان براہ راست ملاقات کا اہتمام کریں گے۔ یہ ملاقات اگست کے آخر تک متوقع ہے۔ زیلنسکی کا وائٹ ہاؤس دورہ، یورپی رہنماؤں کے ساتھ اہم مذاکرات۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں جنگ بندی اور امن معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی پر زور دیا کہ وہ روس کے ساتھ معاہدہ کرے، لیکن زیلنسکی نے سخت شرائط مسترد کر دیں۔ یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے نیٹو طرز کی سیکیورٹی ضمانتوں کی حمایت کی۔ ملاقات میں کوئی ٹھوس نتیجہ نہ نکل سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن سے فون پر بھی بات چیت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا زیلنسکی کو پیغام، کریمیا واپس نہیں ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو واضح کہہ دیا ہے کہ یوکرین روس کے زیر قبضہ کریمیا دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کو جنگ ختم کرنے کے لیے لچک دکھانی ہوگی، ورنہ پورا ملک خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے 20% علاقے روس کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ یورپی رہنما اس تجویز سے پریشان ہیں۔ زیلنسکی نے اسے مسترد کر دیا۔ پیوٹن کی زیلنسکی سے ملاقات کی تیاری، ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ پیوٹن اور زلنسکی کے درمیان سیفری کی ملاقات کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے 40 منٹ کی فون کال میں زلنسکی سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی۔ یورپی رہنماؤں نے اس اقدام کی حمایت کی، لیکن زلنسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مذاکرات اگست کے آخر میں متوقع ہیں۔ ٹرمپ نے یوکرینی قیدیوں کی رہائی کی امید ظاہر کی۔ یورپی رہنماؤں کی تشویش، روس کے سامنے مغرب کی کمزوری۔ یورپی رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیوٹن کے ساتھ ملاقاتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ روس کو رعایت دینے سے یورپ اور یوکرین کمزور ہو سکتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ روس پر دباؤ بڑھانا ضروری ہوگا۔ زلنسکی نے خبردار کیا کہ پیوٹن نئی جارحیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے الگ رہنے کا عندیہ دیا۔ یورپ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان میں شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کی وارننگ۔ موسمیاتی ماہرین نے پاکستان کے بڑے شہروں بشمول کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے لیے شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کی وارننگ جاری کر دی۔ اگلے چند دنوں میں 35 سے 40 منٹ میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش کا امکان ہے۔ یہ صورتحال شہری علاقوں میں تباہی مچا سکتی ہے، کیونکہ نکاسی آب کا نظام ناکافی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی بارشیں اچانک اور بغیر پیشگی اطلاع کے ہو سکتی ہیں۔ شہریوں سے احتیاط اور تیاری کی اپیل کی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان پر بڑھتا خطرہ۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ گلیشیئرز بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہر سال گرمی اور سردی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، جبکہ مونسون کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بغیر منصوبہ بندی کے شہری توسیع نے مسائل کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی اور غذائی اشیاء کے ذائقے میں تبدیلی بھی موسمیاتی اثرات کا نتیجہ ہے۔ حکومت سے فوری اور طویل مدتی اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مونسون کی تباہ کاریاں دیہات صفا ہستی سے مٹ گئے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حالیہ مونسون بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ کئی دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ مکانات میں پتھر گرنے اور سیلاب سے املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہی ہیں، لیکن ناکافی وسائل مسائل کو بڑھا رہے ہیں۔ عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ ایران کی اسرائیل کو وارننگ، نئے طاقتور میزائلوں کی تعیناتی کی تیاری۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 12 روزہ جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل چند سال قبل تیار کیے گئے تھے۔ آج ہم نے اس سے کہیں زیادہ صلاحیت کے حامل میزائل تیار کر رکھے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر صہیونی دشمن دوبارہ جارحیت کی مہم جوئی کرتا ہے تو ہم انہیں ضرور استعمال کریں گے۔ 24 جون سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی جاری ہے، تاہم ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی وقت لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ حماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب مشرق میں ایک نئی قائم کردہ اسرائیلی فوجی پوزیشن پر حملہ کیا۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اس کی مزاحمت کاروں نے گھروں کے اندر معمولی ہتھیاروں اور دستی بموں سے کئی قابض فوجیوں کا خاتمہ کیا۔ روس نے یوکرین میں نیٹو امن فوج کی تعیناتی سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطے پر طویل بات چیت کی، جس میں صدر پیوٹن نے امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا کہ وہ یوکرینی ہم منصب زلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کا چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تنازع، مودی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت سیاسی، عسکری، اقتصادی اور سفارتی سطح پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ طویل فوجی تنازع کے بعد بھارت کا چین کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا شکست کا واضح اعتراف ہے۔ دی ٹربیون انڈیا کے مطابق بھارت اور چین LAC پر سرحدی تنازع پر مذاکرات کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں دیرپا امن کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ اس سلسلے میں چینی وزیر خارجہ اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول ملاقات کریں گے۔
غزہ پر اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 60 سے زائد فلسطینی شہید، 343 زخمی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 31 افراد بھی شامل ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد کئی شہری ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ ایمبولینسز اور ریسکیو اہلکاران ان تک پہنچنے میں ناکام ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 62,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایلون مسک نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا منصوبہ روک دیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک خاموشی سے نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے اپنے منصوبے کو روک دیا گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایلون مسک کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایلون مسک نے نئی سیاسی جماعت بنانے کے منصوبے کو بریک لگا دی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے اتحادیوں کو بتایا ہے کہ وہ ابھی توجہ اپنی کمپنی اور نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنے پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ مستقل امن کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں ترک صدر۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مستقل امن کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا کہ روس اور یوکرین میں جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقین کی شمولیت سے مستقل امن کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور اس عمل سے متعلق پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔